اور مال و دولت بھی رہی، عیش و عشرت کے سامان ان کے پاس بھی رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اہل ایمان کو طعنہ دیتے تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی ان کے پاس کیا ہے، محمد کے پاس کیا ہے؟ نہ مال، نہ دولت، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ ہٹو بچو کرنے والے، نہ ان کی محفل میں لوگ بیٹھنے والے۔ ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ نبوت تو طائف کے کسی بڑے سردار کو یا مکہ کے کسی چودھری کو ملنی چاہیے تھی جن کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی طرح کہا کرتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا تو سونے کا بنگلہ ہونا چاہیے، بھائی تم من زخرف۔ تو اس طرح کی باتیں ہر زمانے میں اہل ایمان یوں مجموعی اعتبار سے، مال اعتبار سے کمزور رہے، آج بھی ہیں۔ تانے جس طرح اس زمانے میں دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں۔ یہ پنچر پتر کہتے ہیں کیا ہے؟ تانا ہی تو ہے مسلمانوں کی غربت کو دینا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ المؤمن سے کر رہے ہیں۔ سورہ المؤمن مکی صورت ہے، 9 رکوع ہیں اس میں اور 85 آیتیں ہیں۔ سورت کی جو ترتیب ہے وہ 40ویں یہ سورت ہے۔ اس کے بعد 7 صورتیں ہیں جو سب کے سب حامیم کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ان صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے یا آل حامیم، حامیم گروپ کی صورتیں، اور یہ بہت اہم صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں بڑے علم والے تھے، وہ ان صورتوں کو دیباج القرآن کہتے تھے۔ دیباج کہتے ہیں ریشم کو، ریشم کا کپڑا زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، تو یہ قرآن کی زینت ہیں اور خوبصورتی ہے۔ اسی طرح وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورتیں روضات و مثات، یہ سرسبز و شاداب کیاریاں ہیں، ہری بھری کیاریاں ہیں، ہرے بھرے باغات ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے جب میں ان صورتوں سے گزرتا ہوں تو اس میں مجھے تفریح کا سامان ملتا ہے، یعنی اس میں بڑا جی لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے ان صورتوں کو پڑھنے میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں جن کو ترجمان القرآن، مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ ان صورتوں کو قرآن کا مغز اور قرآن کا خلاصہ کہا کرتے تھے، اور بعض علماء نے ان صورتوں کو قرآن کی دلہنیں کہا ہے۔ تو یہ بڑی اہم صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے، اور حروف مقطعات کا معنی و مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا ہو، لیکن امت کو بتلانے کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے آپ نے نہ بتایا ہو، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی ان کا معنی اور مطلب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان صورتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حامیم کے اندر ایک خاص قسم کی صفت ہے، اللہ کی قدرت، طاقت و قوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں کے، لڑائیوں کے موقع پر حامیم کو کوڈ ورڈ کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔
اپنے ساتھی، اپنے مجاہدین اور دشمنوں کے درمیان فرق کیسے ہو، کیسے پتہ چلے، تو کوڈ ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جائے تو اپنے ساتھی پہچان جائیں کہ ہمارا ساتھی ہے، تو اس موقع پر حامیم لا ینصرون یہ کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جس سے علماء نے یہ اشارہ نکالا کہ ان میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کو اتارنے کی خاص صفت ہے۔ شروع میں اللہ کی 6 صفات، اللہ کی 6 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اسی وجہ سے ان آیتوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جن آیتوں میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہو، جیسے آیت الکرسی کی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح بھی عشاء میں جو آیتیں پڑھی گئی سورہ حشر کی آخر کی آیتیں ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، ان آیات کی اہمیت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی صفات، قدرت، عظمت کو بیان کیا گیا ہے، تو اس میں بھی اللہ کی 6 صفات کو بیان کیا گیا ہے شروع کی آیتوں میں۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو اللہ زبردست ہے، عزیز عزت والا، عزت عربی میں غلبے کو کہتے ہیں، غلبہ رکھنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے، اور اس کتاب میں اہل ایمان کے غلبے، فتح اور کامیابی کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ اس وعدے کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، غلبہ عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ علم والا ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہے، واضح ہے۔ غافر الذنب، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کی صفت بیان کی گئی۔ ذنب کہتے ہیں کوتاہی کو، جو انسان گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اس کے کئی درجات ہیں، ہر جرم، ہر گناہ برابر نہیں ہوتے، الگ الگ اس کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، تو قرآن اور حدیث کے اندر جب آپ غور کریں گے تو ان کے لیے الگ الگ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے معمولی کوتاہی تو اس کے لیے ذنبن کا لفظ استعمال ہے، جیسے یہاں استعمال ہوا ہے غافر الذنب، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے خطیئۃن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کوئی جرم ہو تو اس کے لیے سیئۃن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، حدیث میں تو آیا ہی ہے، اس کے معنی آتے ہیں برائی کے۔ اور اس سے بڑھ کر معصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، معصیت کا مطلب کبیرہ گناہ، بڑا گناہ۔ تو اللہ نے فرمایا غافر الذنب، وہ کوتاہیوں کو معاف فرمانے والا، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، مختلف اسباب، مختلف وجوہات کی وجہ سے، جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں ایمان والا بندہ اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اور وہ جب وضو کرتا ہے تو اللہ وضو کرنے کی وجہ سے کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز کی وجہ سے ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے، کوئی اور نیک کام کرتا ہے اس نیک کام کی طفیل میں وہ کوتاہی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ان کو اس مختلف اسباب کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ توبہ نہ کرے نا تب بھی وہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے ذنبن کا لفظ ہے۔ آگے فرمایا قابل التوب، توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، یعنی جو بڑے گناہ ہیں کبیرہ اس میں توبہ ضروری ہے، بندہ توبہ کرے گا تو اللہ کی رحمت تیار ہے اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے، یہ اللہ کے اندر خوبی ہے، یہ صفت ہے۔ جیسے کفر ہے بڑا گناہ ہے، شرک ہے بڑا گناہ ہے، اسی طرح حدیث میں کئی کبائر بڑے گناہوں کو شمار کیا گیا ہے۔ شدید العقاب، یہ تو اللہ کی اچھائی کے اعتبار سے قدرت و طاقت کی خوبی آتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا شدید العقاب، کچھ صفتیں پوزیٹیو ہے، میں مثبت، کچھ نیگیٹیو، جیسے شدید العقاب بہت سخت سزا والا ہے، جو جرم کرے گا اور اپنے جرم پر اصرار کرے گا، اڑا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ سخت سزا والا بھی ہے۔ یہ صحیح سوچ جو قرآن دیتا ہے نا، اسلام دیتا ہوئی، یعنی پہلے کا گناہ معاف فرمانے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحمت والا ہے، مہربانی والا ہے، تو صرف اسی کو بیان کرنے سے انسان پر امید ہو جاتا ہے،
گناہوں پر جری، جرأت مند ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے۔ اور صرف اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کا جلال بیان کیا جائے تو بندے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنی پکڑ والے ہیں، سزا دینے والے ہیں، تو مجھے تو معاف نہیں فرمائیں گے؟ تو ایمان ان دونوں کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی ذات سے پر امید بھی رہنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان ڈر اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ ذی الطول، طول کے معنی قدرت و طاقت کے بھی آتے ہیں، اور طول کے معنی احسان، مہربانی، فضل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ مہربانی فرمانے والا ہے، جو ایمان لے آئے ہیں یا جو کفر و شرک سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ ان پر اپنی مہربانی کی چادر ڈال دیتا ہے۔ جو ان خوبیوں والا ہے لا الہ الا ہو، وہ ہے اصل معبود، وہ ہے اصل عبادت کے لائق۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ باقی جن کو لوگ مان رہے ہیں نا، وہ سب بوگس ہیں، فضول ہیں، بے وزن ہیں، بے حیثیت ہیں۔ اصل معبود وہی، اسی کی عبادت ہونی چاہیے جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کی طرف بندے مرنے کے بعد لوٹائے جائیں گے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جس کی طرف اصل لوٹ کے جانا ہے، اس کے پاس جانے کے لیے، حاضر ہونے کے لیے بندے کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور اس زندگی کے لیے جو آخرت کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے لیے بندے کو تیار ہوتے رہنا چاہیے، تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑتے ہیں مگر وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ کی آیات میں اختلاف کرنے کا، جھگڑنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات میں، اللہ کی ہدایات میں، اللہ کے احکام میں کوئی جھگڑا کیا جائے، کوئی اختلاف کیا جائے، بحث کی جائے، اس لیے کہ اتنی واضح، اتنی کھلی ہوئی، اتنی روشن ہے کہ اس میں جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی ضد پر اڑا ہے، جو آدمی یہ طے کیا ہوا ہے کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا ہے، تو اس کو کتنی بھی مضبوط دلیل دی جائے، روشن واضح دلیل اس کے سامنے رکھی جائے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور یہ کافروں کا راستہ ہے۔ فرمایا اللہ کی آیات کے بارے میں کافر جھگڑتے ہیں، اور جھگڑتے کیوں ہیں اس کی وجہ آگے بیان کی ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ جھگڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں اور اللہ کے کلام کو مانتے نہیں ہیں، اس کے باوجود دنیا میں زندہ ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، مال ہے ان کے پاس، دولت ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے۔ ہمیشہ سے کافروں کی، مشرکوں کی، اللہ کے نافرمانوں کی کثرت، تعداد بڑھی ہوئی رہی ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں 4 ارب اگر آبادی ہے تو 1 ارب اس سے کچھ آگے پیچھے مسلمان ہیں، باقی تو سب کافر ہیں، کفر کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ سے کثرت رہی ہے، اور مال و دولت بھی رہی ہے، عیش و عشرت کے سامان ان کے پاس بھی رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اہل ایمان کو طعنہ دیتے تھے اس زمانے میں بھی، آج بھی۔ ان کے پاس کیا ہے؟ محمد کے پاس کیا ہے؟ نہ مال، نہ دولت، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ ہٹو بچو کرنے والے، نہ ان کی محفل میں لوگ بیٹھنے والے۔ ان کو نبوت کیسے مل گئی؟ نبوت تو طائف کے کسی بڑے سردار کو یا مکہ کے کسی چودھری کو ملنی چاہیے تھی، جن کے پاس سب کچھ ہے۔ اسی طرح کہا کرتے تھے اگر آپ نبی ہیں تو آپ کا تو سونے کا بنگلہ ہونا چاہیے، بھائی تم من زخرف۔ تو اس طرح کی باتیں ہر زمانے میں اہل ایمان یوں مجموعی اعتبار سے، مال اعتبار سے کمزور رہے، آج بھی ہیں۔ تانے جس طرح اس زمانے میں دیتے تھے آج بھی دے رہے ہیں۔ یہ پنچر پتر کہتے ہیں، کیا ہے؟ تانا ہی تو ہے مسلمانوں کی غربت کا دینا، اور اس طرح مختلف تانے دیتے رہتے ہیں۔ تو بعض مرتبہ ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی مزے کر رہے ہیں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں، دھرتی پر، دنیا کے خطوں اور علاقوں میں ان کا چلنا پھرنا، مزے کرنا، عیش اڑانا، یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حق پر ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں،
یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، یہ جو لوگ راستہ اپنائے ہوئے ہیں قرآن کے انکار کا، اللہ کے پیغام کی تکذیب کا، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اسی راستے کو اپنایا ہے۔ قوم نوح نے، اس کے بعد گروہوں نے، جماعتوں نے، قوموں نے۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر امت نے، ہر قوم نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اس کو پکڑ لیں، اس کو ختم کر دیں، اس کو قتل کر دیں، اور اس کو جو ہے ہٹا دیں اپنے راستے سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، رات کو 9 بڑے سردار بدماش غنڈے قسم کے لوگ اکٹھا ہوئے، مشورہ کیا، 9 قومی یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سولی پر لٹکانے کی کوششیں کی گئی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں گھر کے باہر کھڑے ہیں 40 نوجوان ننگی تلواریں لیے ہوئے، ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں نکلے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ سازشیں کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ ہزاروں نبیوں کو قتل کیا گیا ہر زمانے میں، ہر قوم نے اپنے نبی کے بارے میں یہی ارادہ کیا۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور باطل کے ذریعے سے انہوں نے جھگڑا کیا، باطل کو، ناحق کو، جو غلط ہے اس کو اتنا زیادہ اس کے سلسلے میں ہنگامہ کیا جائے، شور مچایا جائے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو دبا دیا جائے، حق کو ختم کر دیا جائے، حق کا راستہ روک دیا جائے، اور حق کے پیغام کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ ہر زمانے میں باطل نے اپنا پورا زور لگا دیا ہے۔ آج بھی دیکھیے مناظرے ہو رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، کیا چل رہا ہے اس میں؟ یہی جو حق ہے، دین اسلام ہے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے، اسی کے خلاف پورا پروپیگنڈا ہے، اسی کے خلاف پورا ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کا گلا گھونٹ دیا جائے، اور باطل کا زور جن کا عقیدہ مضبوط نہیں، ایک دم ڈھلمل کمزور، جس میں کوئی معنی نہیں، جس میں کوئی تاثیر نہیں، اور جن کی ایک ایک چیز ایسی ہے کہ عقل مند انسان قبول نہیں کرتا، لیکن اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اصل وہی ہے اور دین حق یہ غلط ہے، اسلام غلط ہے، اسلام کی ہر چیز غلط ہے۔ اس کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر قوم نے یہ ارادہ کیا ہے تاکہ حق کو ختم کر دیا جائے۔ فَأَخَذْتُهُمْ، کیا ان کی پلاننگ، کیا ان کی اسکیمیں کامیاب ہو گئی؟ کیا ان کے داؤ چل گئے حق کو دبانے کے، حق کے پیغام کو ختم کرنے کے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے ان کو پکڑا، ان کی ساری اسکیمیں فیل ہو گئی، ان کا کوئی داؤ چلنے نہیں دیا، ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، اور پھر تم دیکھ لو، اور ہم قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، قوموں کو عذاب کا شکار بنا دیا گیا، عذاب میں ختم کر دیا گیا۔ غلط حرف کو جس طرح کاپی سے، کتاب سے مٹاتے ہیں نا، اس دھرتی کے صفحے سے ان کو حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیا گیا۔ بے شمار قوموں کے نشانات تو آج دنیا میں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، قوم سمود، قوم عاد کے نشانات آج بھی تبوک کے علاقے میں، سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری قومیں جہاں تباہ و برباد ہوئی، کچھ نشانات ہیں، اور کچھ کے تو بالکل نشانات ہی ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہاں قومیں آباد تھی۔ میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بتاؤ میرا پکڑنا، میری سزا، میرا عذاب کیسا رہا؟ وہ واقعی عبرتناک رہا، سبق آموز رہا، اور دلوں کو ہلا دینے والا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جب کافروں نے نبیوں کی مخالفت، اللہ کے حق پیغام کی مخالفت کی روش اپنائی، راستہ اپنایا، اللہ فرماتے ہیں کافروں پر پھر ہماری بات ثابت ہو گئی کہ اب وہ یہ جہنم والے ہیں، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی جو صفت بیان کی، شدید العقاب، اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ جو توبہ نہیں کرے گا، گناہوں سے باز نہیں آئے گا، کفر اور شرک سے اجتناب نہیں کرے گا، اور اپنی غلطی، اپنے گناہ، اپنے جرم پر اصرار کرے گا، تو پھر ان کے ساتھ تو میرا یہی معاملہ رہے گا۔ لیکن جو توبہ کر لے، جو اللہ کی مہربانی کا صحیح فائدہ اٹھائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ سے لو لگا لے، کفر سے بچ جائے، شرک کو چھوڑ دے،
اللہ کی معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ دے، ایمان کا راستہ اپنا لے، نیک اعمال کا، ان کے ساتھ اللہ کی مہربانی، کیونکہ اللہ کی صفت آئی ہے ذی الطول، اللہ مہربانی والا ہے، تو مہربانی کس پر ہوگی؟ اللہ فرما رہے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا عرش اٹھانے والے اس وقت فرشتے 4 ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو 8 ہو جائیں گے، یعنی 4 اور بڑھا دیے جائیں گے۔ سورۃ الحاقہ میں 29ویں پارے میں اس کا تذکرہ آیا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن 8 کیوں ہو جائیں گے؟ اس وجہ سے کہ قیامت کا دن اللہ کی تجلی، اس دن اللہ کا جو وقار ہے، جو جلال ہے، جو کبریائی ہے، روب والا جو انداز ہے نا، وہ اللہ کا سامنے آئے گا اس دن۔ اگلے رکوع میں آ رہا ہے، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بڑے بڑے دعوے کرتے تھے بادشاہت کے، طاقت کے، قوت کے، اقتدار کے، حکمرانی کے، اپنے اسباب پر فخر تھا، ناز تھا، غرور تھا، ہم ہیں حکمراں، ہم ہیں فل پاور رکھنے والے، ہماری کرسی کو کون ہلا سکتا ہے، ہماری حکومت کو کون ختم کر سکتا ہے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے آئے تھے۔ آج بتاؤ کون ہے بادشاہ حقیقی؟ آج لمن الملک اليوم، اور پورا سناٹا چھا گیا ہوگا۔ وہ روب، اللہ کے روب، اللہ کی تجلیات کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا، اور جب انسان روب میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے نا، تو پھر جس چیز پہ بیٹھا ہو وہ حرکت کرتی ہے، اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے 4 فرشتے بڑھا دیے جائیں گے اللہ کے عرش کو تھامنے کے لیے قیامت کے دن۔ تو فرمایا عرش کو اٹھانے والے ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں، فرشتوں کے بھی طبقات ہیں۔ مفسرین کرام نے کہا کہ 7 قسم کے فرشتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا بہت اللہ کے نزدیک رہنے والے ملائے اعلیٰ، قرآن میں اس کا لفظ آیا ملائے اعلیٰ والے فرشتے ہیں۔ پھر عرش کو اٹھانے والے حاملین العرش الذین یحملون العرش، یہ فرشتے ہیں۔ ومن حولہ، عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، پچھلی سورت کی جو آخر سے پہلے والی آیت تھی وہاں اس کا تذکرہ آیا تھا حافین حول العرش، اور اس کے علاوہ باقی آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہیں، زمین میں رہنے والے فرشتے ہیں۔ اس طرح 7 طبقات ہیں فرشتوں کے، عرش کو اٹھانے والے، عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد تعریف کے ذریعے سے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تسبیح یعنی سبحان اللہ، ایک ہے تحمید جس کو حمد کہتے ہیں یعنی الحمدللہ۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے یہ بیان کرنا کہ اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ نقص سے پاک ہے، اللہ کمی سے پاک ہے، زوال سے پاک ہے۔ تو یسبحون، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس انداز سے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور حمد کے معنی آتے ہیں اللہ کی خوبیاں بیان کرنا، اللہ میں یہ خوبی، اللہ میں یہ خوبی، اللہ کی یہ صفات، تو وہ اللہ کی حمد کے ذریعے سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو قریبی فرشتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے، عرش کے ارد گرد رہنے والے، اس کا مطلب ان کا رتبہ بڑھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں ان کا مقام بڑھا ہوا ہے۔ ان کا کام کیا ہے وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کی، دوسرا ان کا کام خصوصی یستغفرون للذین آمنوا، جن لوگوں نے اللہ کی مہربانی کو اپنانے کا طے کر لیا ہے، ایمان والے جو ہیں، اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ دعا کرتے رہتے یہ فرشتے۔ اور یہ اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ اتنے مقرب فرشتے، نورانی فرشتے، اللہ کے نزدیک رہنے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرمائے گا۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ تیری رحمت بھی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور تیرا علم بھی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ تیری رحمت، تیرا فضل، تیری مہربانی یہ تیرے غصے پر غالب ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا بھی تو ہے۔ تو جانتا ہے کون تیرے فضل مہربانی کا حقدار ہے اور کون سزا کا حقدار ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں
وہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تیری رحمت کے حقدار ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، لہٰذا اے اللہ، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو لوگ توبہ کر رہے ہیں، کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، گناہوں سے توبہ، ایمان کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ان کے گناہوں کو چھپا دے۔ غفرہ کا عربی لفظ ہے، اس کا معنی آتے ہیں پردہ ڈالنا یا چھپانا۔ اسی وجہ سے جو فوجی ٹوپی پہنتا ہے سر کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے عربی میں مغفر کا لفظ آتا ہے، یا ہیلمیٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے مغفر کا لفظ آتا ہے، اس لیے کہ وہ سر کی حفاظت کرتا ہے، سر کو چھپاتا ہے۔ تو مغفرت ہم کہتے ہیں نا، اللہ ہماری مغفرت فرما، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، چادر ڈال دے، معاف فرما دے۔ تو دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، یا اللہ ان کو معاف فرما دے، اور جنہوں نے آپ کا راستہ اپنایا ہے ان کو معاف فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، دوسرا جملہ ان کی دعا کا یہ ہوتا ہے دہکتی ہوئی آگ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، مزید وہ دعا کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، اے اللہ ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل فرما، سدا رہنے والے باغات میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ پچھلی جو صورت تھی اس میں بھی جو اخیر کی جو آیت ہے اس میں یہی ہے، جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ جو رسولوں کی زبانی کہا گیا تھا کہ اگر ایمان اور توبہ کا راستہ اپناؤ گے تو اللہ نے جنت جو سدا بہار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ وعدہ ہے ایمان والوں سے اللہ کا۔ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ جس جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں ان ایمان والوں کو داخلہ عطا فرما۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں، دیکھیے کتنے خوش قسمت ایمان والے کہ اللہ کے مقرب فرشتے ان کے لیے مسلسل دعا کر رہے ہیں، اور صرف ان کے لیے نہیں، من صلح، اور جو نیک بنے، جو لائق بنے، جو قابل بنے ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی بیویوں، ان کے جوڑوں میں سے، اگر بیوی ہے تو شوہر میں سے، شوہر ہے تو بیوی سے، جوڑا مراد ہے ازواج، اور ان کی ذریات بعد کی آنے والی نسلوں میں سے جو لائق ہیں، اور لائق قابل وہی ہے جو ایمان والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ صرف ایمان والوں کو جنت میں داخل نہ فرما بلکہ ان کے باپ دادوں، ان کی بیویوں، ان کے شوہروں اور ان کی آنے والی نسلوں یعنی ان کی اولاد کو بھی، اس لیے کہ ایمان والا جنت میں چلا جائے، جنت تو عیش و آرام کی جگہ ہے، لطف کی جگہ ہے، لیکن اس کے قریبی خونی رشتہ دار، قرابت دار اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر جنت کا مزہ کرکرا ہو جائے گا انسان کا۔ اس لیے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو اپنے پاس دیکھ کر انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں خوش ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی فرشتے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کے قریبی لوگوں کو بھی جنت عطا فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز ہے۔ عزیز کا ترجمہ عزت کہتے ہیں غلبے کو، طاقت کو، قوت کو، یہ عطا کرنے پر تو قدرت بھی رکھتا ہے، غلبہ بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، اور تو حکمت والا ہے۔ تیری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جنہوں نے تیری فرما برداری کا راستہ اپنایا ہے ان کو ان سدا بار رہنے والے باغات میں جگہ عطا فرما۔ وقہم السیئات، یہ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، دنیا میں ان کو گناہوں سے بچا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں نا اور جو گناہ سے بچ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کمال کی وجہ سے، اپنے ذوق و شوق کی وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور ایسی نیک مخلوق کی دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں ان کو گناہوں سے بچا لے تاکہ کل یہ آپ کی جنت کے حقدار بن سکیں اور کوئی رکاوٹ نہ آ سکے جنت میں داخلے کے لیے، ان کو گناہوں سے بھی بچا لے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَا، جو گناہوں سے بچ گیا۔ دیکھیں یہاں سیئہ کا لفظ آیا ہے، میں نے گناہوں کے درجے بتائے تھے، اس میں جو سب سے آخر میں یعنی سنگین گناہ اس کے لیے تیسرے نمبر پر سیئہ کا لفظ یعنی برائی، جو برائی سے بچ گیا اس دن تو واقعی وہ آپ کی رحمت کا حقدار ہو گیا، اس پر آپ کی رحمت ہے۔
گناہوں سے بچ گیا. اس لیے گناہوں سے بچنا یہ بہت اہم ہے. اور ایک عجیب واقعہ ہے عبرت کا، نصیحت کا. ایک بزرگ تھے اللہ والے، وہ سمندر کے کنارے تھے کہ کسی جنگلی جانور نے ان پر حملہ کر دیا، شیر چیتا وغیرہ نے، تو زخمی تھے. اور زخمی حالت میں وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. انسان الحمدللہ عام طور پر ہم لوگ کب کہتے ہیں؟ جب اچھی حالت میں ہو تب الحمدللہ کہتے ہیں. وہ اس حال میں الحمدللہ 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 کہہ رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ زخمی ہیں، مصیبت میں، پریشانی میں ہیں، خون بہہ رہا ہے اور آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم بمعصیت نمی گرفتارم. اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں، زخم میں مبتلا ہوا ہوں، کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا ہوں، معصیت میں مبتلا نہیں ہوا ہوں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو معصیت سے، سیئہ سے، برائی سے انسان بچ جائے، یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے. تو جس کو بچا لے تو واقعی وہ رحمت کا حقدار ہوگا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور آخرت میں اس کو کامیابی مل جائے، جنت میں داخلہ مل جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی کامیابی تو عارضی ہے، فانی ہے. یہاں کی کوئی بھی چیز دیکھیں، فانی ہے، عارضی ہے. آج ہے تو کل نہیں ہے. آج اچھی حالت میں تو کھٹکا لگا ہوا کہ پتہ نہیں کل یہ اچھی حالت ہوگی یا نہیں. کھٹکا لگا ہوا ہر چیز میں. دنیا کی خاصیت ہی یہی ہے، خصوصیت ہی ہے. اور آخرت کی خصوصیت خالدین فیہا، وہاں کی ہر چیز ہمیشہ رہنے والی ہے، سدا رہنے والی ہے. اور ایسی چیز اگر نعمت مل جائے، ایسا ٹھکانہ مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو جنت جیسی نعمت عطا فرمائے.